بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا پروگرام 3 عنوانات ہیں۔ پہلا عنوان یقیناً عمران خان صاحب کی امریکہ کی وزٹ اور اس کا وائنڈ اپ، اور اسی کا حصہ ہے کہ فاکس نیوز کو، جو ایک امریکنز کا چینل ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، ایک رائٹ ونگ الٹرا رائٹ ونگ چینل ہے ٹی وی کا، اس کو دیا گیا انٹرویو۔ اور دوسرا عنوان ہے مریم نواز کا فیصل آباد میں جلسہ اور اس کی عوامی آگاہی کی مہم۔ اور تیسرا حصہ جو ہے، تیسرا سیگمنٹ حسب روایت آپ کی خدمت میں ایک مختصر سی نظم جس کا عنوان ہے ٹرمپ کی خدمت میں۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ جیسا کہ سب اب جان چکے ہیں کہ خان صاحب 22 جولائی کو، جو ابھی اس کا اختتام ہوا ہے جہاں پر میں ہوں، اور یہ ٹائم زون وہی ہے جو واشنگٹن ڈی سی کا، تو آج یعنی 22 جولائی کو، اب ویسے 23 جولائی یہاں شروع ہو چکی ہے، تو خان صاحب کو شرف باریابی ملا حضرت ٹرمپ صاحب کے دربار میں۔ تو خان صاحب بڑی نیازمندی سے وہاں پر تشریف لے گئے۔ اب یہ اتفاق سمجھ لیں، میرا تو گمان یہ اتفاق ہے یا کوئی روحانی تعلق تھا کہ ٹرمپ نے بھی نیلا سوٹ پہنا تھا اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی نیلا ہی سوٹ پہنا تھا، لیکن اس پر پلس بات یہ تھی کہ وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھے، لہذا یہ اس سلسلے میں ہم اس جسٹس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال ٹرمپ صاحب نے وائٹ ہاؤس کے دروازے پر ان کو ریسیو کیا، اور یوزول جو گارڈ آف آنر ہے وہ بھی پیش کیا گیا۔ ٹرمپ صاحب سے کچھ ملاقات ہوئی، اور جو عنوانات ڈسکس ہوئے، جو میٹرز آف انٹرسٹ تھے یا ایشوز تھے، ان میں سب سے بڑا ایشو افغانستان تھا، اور اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ پاکستان کا تعاون اور بعض مبینہ دہشت گردی پر پاکستان کا رویہ۔ اور ٹرمپ نے پہلے تو جاتے ہی یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کلاس لی کہ پاکستانیوں کو ہم نے بہت پیسے دیے ہیں، اور پہلے پاکستانی حکومتیں جو تھیں وہ ہم سے نفرت کرتی تھیں، یعنی امریکہ سے نفرت کرتی تھیں اور امریکی صدور یا انتظامیہ سے نفرت کرتی تھیں، لیکن اب خان صاحب آ گئے ہیں، اب خیر ہے، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے تعلقات بہتر ہیں یا بہتر ہوں گے، کہ وہ تاریکی کا دور جو ہے بقول ان کے، یعنی میری یہ ایکسپلینیشن ہے کہ وہ ختم ہوا، اب روشنی کا دور شروع ہو گیا ہے، اب خان صاحب ہماری بہتر خدمت فرمائیں گے۔ تو انہوں نے ایز ایکسپیکٹڈ اور ایز ڈکلیئرڈ یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ہماری مدد بھی کر رہا ہے افغانستان سے ایکسٹریکیٹ کرنے کے لیے، ہماری افواج کو واپس لانے کے لیے، اور ہمیں مزید تعاون درکار ہے، اور طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر اور وغیرہ وغیرہ لے کر آئیں، اور ہماری جو شرائط ہیں، ہماری حسب منشا وہ معاملات طے ہوں۔ اس میں ہم پاکستان کے کردار کو پسند کرتے ہیں اور چاہیں گے کہ اس پر فردر معاملات ہوں۔ اسی طرح جو دہشت گردی وغیرہ ہے اس پر ذرا کہا کہ اور ڈو مور کریں، اور تھوڑا سیٹسفیکشن کا بھی اظہار کیا، اور خان صاحب نے ظاہر ہے اور ان کے فلینکس پر دائیں بائیں حقیقی مقتدر قوتیں جو پاکستان میں ہیں، یعنی باجوہ صاحب بطور آرمی چیف بھی موجود تھے، ساتھ ڈی جی ISI بھی موجود تھے۔ تو شکوے شکایت اور پھر تھوڑی تعریف کہ بس اب آپ بہتر کام کریں، ہمیں آپ سے بہتری کی توقع ہے، بس یہی ٹوٹل ایجنڈا تھا۔ اس کے علاوہ باہر نکل کر جو بھی باتیں کر لیں وہ کیا کہتے ہیں منافع میں ہیں، بونس میں ہیں، اندر بس اتنی کی باتیں رپورٹ ہوئی ہیں مختلف میڈیا میں، امریکی یا ویسٹرن میڈیا میں جو معاملہ چلا ہے۔
لیکن ایز یوزول ہمارا میڈیا تو یقیناً کچھ ڈھول شول پیٹ رہا ہوگا کہ ہم نے شاید آدھی دنیا فتح کر لی ہے کیونکہ چند منٹ ٹرمپ سے ملاقات ہو گئی ہے۔ لیکن ایک اور بڑی اہم بات جو ہمیں سارا حاصل حصول ہے اس وزٹ کا، اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے بڑا عذراہ مہربانی ایک بیٹ عنایت فرمایا ہے، بلہ کرکٹ کا، اور ایک سابق امریکی صدر جو 34th پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس سے، یعنی 34ویں صدر، ڈیوڈ ڈی آئزن ہاور، ان کی تصویر عطا فرمائی ہے تاکہ آپ اس کو دوپہر دیکھیں، شام دیکھیں، صبح دیکھیں اور ہر آن دیکھیں، اور اس پر دعائیں کریں یا جہاں پر جناتوں یہ رکھ لیں وغیرہ۔ تو یہ دو تحفے ملے ہیں خان صاحب کو، ایک بلہ ملا ہے کرکٹ کا ٹرمپ صاحب نے عطا کیا، اور ایک سابق امریکی صدر ڈیوڈ ڈی آئزن ہاور کی تصویر ملی ہے۔ بس یہ دو چیزیں ہیں، یا تیسری چیز جو کہ سب سے اہم ہے، ہدایات ملی ہیں۔ یہ تین چیزوں کی گٹھڑی ہم نے باندھی ہے، پتہ نہیں علیحدہ علیحدہ باندھی ہے یہ ایک ہی گٹھڑی میں رکھ لی ہے۔ تو یہ بلہ، فوٹو اور ہدایات یہ ہم لے کر باہر نکل آئے ہیں۔ اب باقی جو تفصیلی ہدایات ہیں وہ لینے کے لیے ظاہر ہے ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ والے ساتھ تھے، اور وہ پینٹاگون میں حاضری دیں گے، بلکہ اب تک شاید دے بھی چکے ہوں، مزید دے لیں گے، ہاں جی، اپنا گھر ہے۔ تو یہ ہے داستان ہمارے وزیر اعظم کی امریکن وزٹ کی کنکلوژن کہ چند منٹ کی ملاقات ٹرمپ کے ساتھ مطلوب تھی، ہدایات لینی تھی، اور اس کے لیے کتنا سفر ہم نے کیا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کفن کی خاطر انسان کتنا سفر کرتا ہے جی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے وزیر اعظم کو، زندگی سے تندرستی دے، ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، اور اس قسم کی اور ہزار ملاقاتیں عطا کریں۔ اور اس کے بعد جب باہر نکل آئے تو فاکس نیوز چینل جو ہے اس کو انٹرویو بھی دے مارا، تو اس کے مین تین ہی نکات مجھے تو سمجھ میں آئے ہیں۔ نمبر 1 یہ تھا کہ جب یعنی وہ بریٹ بیئر ہے رپورٹر جس نے ان سے بات کی، تو اس نے نیوکلیئر صورتحال کے متعلق سوال کیا کہ اگر انڈیا بھی اس کو ریسیپروکیٹ کرے تو آپ کیا نیوکلیئر معاملات چھوڑ دیں گے؟ تو پرائم منسٹر صاحب نے یس میں جواب دیا کہ ہاں، ہم نیوکلیئر آرسنل کو ترک کر دیتے ہیں اگر انڈیا بھی ایسا کرے تو۔ اب اس کے ریپرکشنز کیا ہیں، یا یہ ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو کس طرح انٹرپریٹ کیا جائے گا کہ مخالف سمت میں وہ شخص، وہ پارٹی، وہ حکومت، وہ ملک نہیں ہے، ایک لے مین سوال کر رہے، اس کا بہتر جواب یہ تھا کہ لیٹ دا انڈینز ٹاک ٹو اس آن دس ایشو، تو پھر ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے، نیوکلیئر آپشن کو چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا۔ تو بہرحال یہ ظاہر ہے خان صاحب آخر دانش مندی کے اعلیٰ معیار پر آکسفورڈین ہیں، دیکھیں کوئی چھوٹی موٹی چیز تھوڑی ہے، پھر صداقت و امانت کا میڈل بھی ہے ان کے پاس۔ اور سیکنڈ جو نقطہ جس کو میں سمجھ سکا ہوں، وہ اگرچہ اتنا اہم نہیں ہے، لیکن وہ خان صاحب کا کیونکہ گرین پرسنالٹی کیسا ہے، اس والے سے اس نے پھر اسی طرح کی ایک ہلکی سی، یعنی کیا آپ کہہ سکتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ کیا ماری ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا، یعنی جب جواز پیش کیا کہ نیوکلیئر آپشن کو چھوڑنے کا، ان میں سے ملٹیپل جواز تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ پاکستان انڈیا کا بارڈر جو ہے وہ 2500 مائل پر مشتمل ہے، اور اتنی بڑی آبادی وغیرہ، تو اس لیے ہمیں نیوکلیئر آپشن کو چھوڑنا ہی چاہیے۔ اب دوستوں کو یہ علم ہی ہوگا کہ لائن آف کنٹرول کو بھی شامل کر لیں، اگرچہ انٹرنیشنل بارڈر میں لائن آف کنٹرول کو عام طور پر شامل نہیں کیا جاتا، تو پھر جو پاک انڈیا بارڈر کی لینتھ ہے وہ 2500 مائل نہیں بنتی، بلکہ وہ 2064 مائل بنتی ہے، یعنی خان صاحب کو مبیش کو 400-500 مائل جو ہے اس کا اضافہ انہوں نے فرما لیا ہے۔ اب ظاہر ہے
وہ انڈے نہیں ہے، بچے تھے. برڈ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، بڑا بھی کر سکتے ہیں. تو تیسرا جو دراصل دوسرا اہم نقطہ ہے، خان صاحب نے یہ انکشاف کیا جب شکیل افریدی کے متعلق سوال ہوا، فاکس نیوز کے رپورٹر نے پوچھا کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور کیا عافیہ کے بدلے آپ چھوڑ سکتے ہیں. تو خان صاحب نے اس پر تھوڑا یعنی پازیٹیو بات کی کہ ہاں ممکن ہے، اور پھر یہ گلہ کیا کہ ہمیں نہیں بتایا گیا بن لادن کو مارنے کے سلسلے میں. اور بریٹ بیئر نے یہ کہا کہ نہیں، ایک شخص کی بات نہیں کر رہے، اب 3000 امریکیوں کے قاتل کی بات کر رہے ہیں. لہذا ہمیں یہ شبہ تھا کہ جب اگر ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کو کانفیڈنس میں لیں گے تو آپ لیک کر دیں گے، یعنی آپ کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان پر. اس حوالے سے ہمیں شک تھا. تو خان صاحب نے پھر ٹو دی پوائنٹ بات کی. خان صاحب نے کہا کہ ہماری ISI نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہاں لوکیٹڈ ہے. یعنی یہ ایگزیکٹ الفاظ یہ ہیں کہ اینڈ یٹ اٹ واز ISI دیٹ گیو دا انفارمیشن وچ لیڈ ٹو دا لوکیشن آف اسامہ بن لادن. کہ یہ ISI نے ٹپ کیا تھا امریکن فورسز کو، یعنی سادہ لفظوں میں امریکن فورسز کو بتایا تھا کہ یہاں پر ہے اسامہ بن لادن. اب اس کو غداری کہیں، ویسے تو سمپلی دیکھیں نا، اگر DGISI کو یہ کہا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ غداری ہے. اس پر ڈان لیکس بن سکتی ہیں، لیکن یہ دوسرے ملک میں، امریکہ میں آ کر یہ بات کہی جا رہی ہے پبلکلی سارے جہان کے سامنے کہ ISI نے مخبری کی تھی. اب پتہ نہیں کون غدار ہے اور کون وفادار ہے، کہ اب مخبر کون ہے، یعنی مخبری کرنے والے غدار ہیں یا اب اس کا تذکرہ کرنے والے غدار ہیں کہ ہم نے مخبری کی تھی. چیب والا GPS. تو نیکسٹ یعنی یہ تو حاصل اصول یہی ہے کہ آئے، بس اس کا یہ ہے کہ کنسرٹ کیا، ہاں جی، ادھر تھوڑا ناچ گانا ہو گیا اور تقریر ہوگی، وہی تقریر جو پچھلے 10-15 سال سے آپ سن رہے ہیں. تو بہرحال وزٹ جو ہے وہ اینڈ ہوا، لیکن اصل وزٹ جو اس کا کریکس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب، یعنی DGISI اور COAS، وہ اب ان کے درمیان کیا بات ہوتی ہے پینٹاگون اور ان کے درمیان، وہ ہماری ریچ سے ظاہر ہے، باہر ہے. اس پر تو آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے. تو اب جو نیکسٹ عنوان ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف کا فیصل آباد میں جلسہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی کم و بیش 80% قیادت جو ہے وہ پس زندان ہے، مختلف حوالوں سے. کسی کے جیب سے ایٹم بم نکلا ہے، کسی کی جیب سے کچھ اور نکلا ہے، کوئی صادق و امین نہیں رہا اس لیے ہے، اور کسی پر ابھی شک ہے، کہیں کوئی نیب ہے، کہیں اینٹی نارکوٹکس فورس ہے، کہیں احتساب کی عدالتیں ہیں، اور نیب وہی عاشق مزاج نیب اور احتساب عدالتوں کا آپ دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بلیک میل کیا جاتا ہے اور میں بلیک میل ہونا پسند کرتا ہوں. تو یہ اس تمام صورتحال کے باوجود مریم نواز نے ایک اچھا مومنٹم کریٹ کیا ہے. پہلے بھی کچھ جلسے کیے ہیں، آخری اس سے پہلے موسٹ پروبیبلی منڈی بہت دن میں تھا جس میں انتظامیہ نے رکاوٹیں بہت ڈالی، لیکن اسٹل شی واز سکسیسفل ان ہولڈنگ اے بگ ریلی. اب بھی فیصل آباد میں امپریسو شو تھا، رانا ثناء اللہ کی وائف بھی ان کے ساتھ تھیں. اس کے باوجود کہ ان کی مین قیادت بیہائنڈ دی بارز ہے، لیکن بہترین ریلی، تمام تر رکاوٹوں، حکومتی بلیک آؤٹ کے باوجود. یعنی میڈیا کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اس ریلی کو کور کریں یا اس جلسے کو دکھائیں یا مریم نواز کی فوٹو ہی اس سینس میں دکھائیں کہ ان کے لباس پر نواز شریف کی فوٹو بنی تھی جس پر لکھا تھا فری نواز شریف اور ووٹ کو عزت دو. لہذا بہرحال وہ ریلی کرنے میں کامیاب نہیں، اور امپریسو شو تھا، بہترین گیدرنگ تھی. اور اس سے ہر گزرتے دن کے ساتھ مریم نواز کی لیڈرشپ زیادہ اسٹیبلش ہوتی جاتی ہے، ہو جا رہی ہے، زیادہ ایکسیپٹیبل ہوتی جاتی ہے.
یعنی وہ آپ کو یاد ہو نا چودھری نثار صاحب اس لیے پھڑکتے تھے کہ کہتے تھے دیکھیں جی ہم نہیں مانتے اس قسم کی لیڈرشپ کو. اب پوچھ لیں چودھری نثار صاحب کس کی لیڈرشپ مان رہے ہیں, کہاں ہیں وہ؟ لیکن مریم نواز بہرحال اس نے اپنی پارٹی کو ایکٹیویٹ رکھا ہوا ہے, زندہ رکھا ہوا ہے, اس کو انرجیٹک اور کارکنوں کے لیے وہ پر امید اور یعنی ان کا فیس بنتی جا رہی ہے. اس کا ظاہر ہے امیڈیٹ یہ معاملہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی نواز شریف آزاد ہو جائے گا, لیکن پارٹی بہرحال پہلے سے زیادہ ایکٹیو, زندہ, انرجیٹک رہے گی, اور یہ جو آج زیر عتاب ہیں اس کے اگینسٹ اس برنٹ کو فیس کرنے کے قابل ہو جائے گی. یہ اس کی اچیومنٹ ہے. اور اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نواز شریف کے بعد مریم نواز جو ہے وہ کراؤڈ پلر ہے, اور وہ مسلم لیگ نواز کا فیس ہے, اور مسلم لیگ نواز کی لیڈر اور اس کی اسپرٹ ہے. اب تیسرا حصہ جو پروگرام کا ہے وہ ہے نظم, کہ یعنی ایک تازہ مختصر سی نظم, 3 اشعار ہیں, اور اس کا عنوان ہے عمران ٹرمپ کی خدمت میں, یا ٹرمپ کے دربار میں, جو بھی آپ کہنا چاہیں, کہ رسم آداب غلامی آج ہم ادا کر چلے, رسم آداب غلامی آج ہم ادا کر چلے, ان کی بلندی اقبال کی دعا کر چلے. رسم آداب غلامی آج ہم ادا کر چلے, ان کی بلندی اقبال کی دعا کر چلے. یعنی کہ حضور آپ کا اقبال بلند ہو, آپ نے ہمیں 15 منٹ دیے, آخر قیمتی وقت ہے جی. تو رسم آداب غلامی آج ہم ادا کر چلے, ان کی بلندی اقبال کی دعا کر چلے. ہم سلام کرنے آئے تھے جہاں پناہ کو. بس اصل مسئلہ یہی تھا محنت تلنے کے بعد کہ ہمیں اسلام کا موقع دے دیں, کہ ہم سلام کرنے آئے تھے جہاں پناہ کو, تابعداری ہی کو اپنا مدعا کر چلے. کہ بس اپنی وفاداری, تابعداری, فرم برداری اور نیاز مندی اور بندگی, بس اسی کو ثابت کرنا تھا. حضور کا اقبال بلند ہو, آپ نے ٹائم دیا ہے. ہم سلام کرنے آئے تھے جہاں پناہ کو, تابعداری ہی کو اپنا مدعا کر چلے, اور نئی ہدایات لے کر مطمئن ہوئے ہیں. یعنی ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں نئے احکامات دیے گئے ہیں, ایک اثر نو ہدایات دی گئی ہیں. ایک غلام کے لیے یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے نا کہ آقا ایک دفعہ صرف روح سخن اس طرف کر دے. تو نئی ہدایات لے کر مطمئن ہوئے ہیں, نئی ہدایات لے کر مطمئن ہوئے ہم, اپنی بندگی کا اظہار برملا کر چلے. رسم آداب غلامی آج ہم ادا کر چلے, رسم آداب غلامی آج ہم ادا کر چلے, ان کی بلندی اقبال کی دعا کر چلے. ہم سلام کرنے آئے تھے جہاں پناہ کو, تابعداری ہی کو اپنا مدعا کر چلے. نئی ہدایات لے کر مطمئن ہوئے ہیں, نئی ہدایات لے کر مطمئن ہوئے ہیں, اپنی بندگی کا اظہار برملا کر چلے. نئی ہدایات لے کر مطمئن ہوئے ہیں, اپنی بندگی کا اظہار برملا کر چلے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. تو سبسکرائب فرمانا نہ بھولیے گا. پاکستان زندہ باد اگین.